نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کے پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، ازواج پیدا کیے۔ ازواج کا لفظ انواع و اقسام کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، نر مادہ کی شکل میں پیدا کی، پھر دوسرے ایک دوسرے کے مخالف پیدا کیا، پھر تیسرے اصناف اور اقسام کی شکل میں پیدا کیا، یعنی جیسے پھولوں کی بے شمار اقسام، پھلوں کی بے شمار اقسام، سبزیوں کی بے شمار اقسام۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے کیا؟ سواری کی چیزیں۔ ما ترکبون، جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک جانوروں کا ذکر ہے اور ایک کشتیوں کا ذکر ہے۔ جانور تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود پیدا کیے، لیکن کشتیاں مین میڈ ہوتی ہیں، یعنی سواری کی دونوں قسمیں یہاں ذکر کر دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن اترا تھا اس وقت سواری کے دو ہی ذرائع تھے، یا جانور اور یا پھر کشتیاں، اور آج کشتیوں کے علاوہ خشکی پہ چلنے والی چیزیں بھی ہیں اور ہوا میں اڑنے والی سواریاں بھی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ، اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ کشتیاں اور مویشی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اونٹ اور گھوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یا بیل، لیکن کشتیاں تو ہم نے بنائی ہیں، گاڑیاں تو ہم نے بنائی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ گاڑی بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو وہ سامان چاہیے جس سے گاڑی تیار ہوتی ہے، دوسرے عقل اور طاقت چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی۔ اس لیے اگر وقتی طور پر انسان نے کوئی چیز جوڑ توڑ کے کسی شکل کی بنائی بھی ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں، اللہ ہی کے دی ہوئی عقل اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اسباب سے اس نے یہ سب کچھ تیار کیا۔ اب یہ سواریاں تو دیں، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر۔ تستوو کا مطلب ہے تستقروا، تستعلو، جم کے بیٹھ جاؤ، چڑھ جاؤ، ٹک کے بیٹھ جاؤ۔ علی ظہورہ، اس کی پشت پر، یعنی جیسے گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پشت پر، اور کشتی کا جو تختہ ہے یا بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اس کی بھی پشت بنتی ہے نا۔ پھر بیٹھ کے کیا کرو؟ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ کہ اس نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ یہ سواریاں بخشیں، ورنہ یہ سب فاصلے پیدل طے کرنے پڑتے، خود چل کے جانا پڑتا۔ اس لیے ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر سوار ہو بیٹھو، اچھی طرح برابر ہو جو۔ تستوو کا لفظ سوا سے، سوا کس کو کہتے ہیں؟ برابر ہونا، یعنی بیلنس طریقے سے بیٹھو، یہ نہیں کہ ایک طرف کو لڑکے ہوئے ہو، یعنی اچھی طرح ٹک کے اعتدال کے ساتھ جم جاؤ۔ تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی نعمت یاد کرو، اور وَتَقُولُوا، اور تم کہو کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان الذی، پھر اس سواری کی طرف توجہ کرنا کہ سخر لنا ھذا، جس نے یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں دیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان اونٹ سے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یا گھوڑے کے مقابلے میں اس کی طاقت کتنی کم ہوتی، لیکن کس طرح یہ دونوں فرما بردار ہو کر انسان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر یہ شیر چیتے کی طرح ہوتے تو بھلا ہم ان پہ سواری کیسے کرتے، خواہ وہ کتنے ہی تیز رفتار ہوتے، ہم ان پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو کس نے ان کے اندر
اتنی تابعداری ڈالی کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے رہیں کہ ہم ان پہ چڑھ بیٹھیں اور پھر یہ ہمیں لے کے جہاں ہم چاہیں وہاں جائیں، اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں. ان کا کنٹرول بھی ہمیں دیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک بچہ اونٹوں کی ایک قطار لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہے. سخر لنا ھذا، اس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا. وما کننا لہ مقرنین، اور ہم ان کو قابو میں لانے والے نہ تھے. مقرن جو ہے یہ اقران سے ہے. اقران کا معنی ہوتا ہے اپنے حریف پہ غلبہ پانا اور اس کو مطیع کرنا. یعنی انسان کو پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ سب ہمارے قابو میں دیا، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے کہ خود سے کر سکتے. اب گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابو کیا، اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوہے کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرتا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں مڑے اور ہمارے بس میں ہو، وہ چاہتا تو اس کو اپنی مرضی دے دیتا، وہ کسی وقت ہاتھ نہ آتا، قابو نہ آتا. تو اگر ان چیزوں کا بھی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر ایسے خواص پیدا کیے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں ہو جاتی. اگر ان کے خواص کچھ اور ہوتے، مثلا ہوا کی خاصیت کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں ہاتھ میں، قابو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ خاصیت ان مشینی سواریوں کے اندر بھی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. اس لیے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر سکیں. اور پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی ہر موقع پر جب تم سواری کرو تو صرف دنیا کی منزل کو یاد نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کو بھی یاد رکھو. اس کٹھن ترین سفر کو بھی یاد رکھو جو ہر حال میں پیش آنا ہے. یعنی کسی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں صرف اتنا یاد نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم الہدا جا رہے ہیں اور اب ہم گھر جا رہے ہیں اور اب ہم فلاں شہر جا رہے ہیں. نہیں، ہر سواری کے موقع پر یہ لازماً یاد رکھو کہ ہمیں اللہ کی طرف بھی اسی طرح ایک دن جانا ہے. ایک دن ہماری سواری اسی طرح قبرستان کی طرف بھی جائے گی، اس کی طرف بھی پلٹنا ہے. دنیا کی یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے، ایک کٹھن سفر، اور اس سفر کا بھی ایک اینڈ ہے، ایک منزل ہے. تو سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو، اس کو نہ بھولو. اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ہے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے سواریوں کا پیدا کرنا. اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر راستے بنانے کی بات کرتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو ایک جھولے کی طرح بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پاؤ، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. اور ان راستوں پر چلنے کے لیے سواریاں بنائی. ہر انسان کو اپنی ضروریات کے لیے کم و بیش کچھ نہ کچھ سفر کرنا پڑتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح اس سے واسطہ پڑتا ہے. گویا سفر زندگی کا ایک حصہ ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ، مگر کرنا ہی پڑتا ہے. اب سفر کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ایک روٹین میں سفر کرتا رہے، اور دوسرے یہ کہ سفر کو بھی عبادت بنا لے. اس آیت میں دراصل یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے سفر کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سواری کے انتظام کیے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے. اس لیے جب تم اس نعمت کو استعمال کرو تو تم اپنے رب کو یاد کرو، اس کی نعمت کو یاد کرو. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، اور اس نعمت کو کام میں لاؤ. یعنی کس لیے بنائے؟ لتستووا علی ظہورہ. تو ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ سواریاں استعمال کرو. پیدل چلنے میں ہی سارا اجر نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیدل چل کے کوئی کام کریں گے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ.
اب اگر ایک شخص کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے اور وہ کہ نہیں میں پیدل جاؤں گا سبق پڑھنے، زیادہ ثواب پاؤں، چاہے لیٹ کلاس میں جاؤں لیکن پیدل چلنے سے قدم لکھے جائیں گے، تو بات یہ ہے کہ اگر جانور پہ بیٹھو گے یا کسی گاڑی میں بیٹھو گے تو اس کے بھی قدم لکھے جائیں گے، اس پہ خرچ ہونے والا پیٹرول بھی لکھا جائے گا، ڈرائیور کی تنخواہ بھی لکھی جائے گی، خود چلاتے ہو تو وہ محنت بھی لکھی جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ یاد رہے کہ ان سواریوں کا استعمال جو بھی جیسی بھی جتنی بھی اللہ نے دی، یہ اس لیے ہے کہ استعمال کی جائیں، ان کا استعمال کرنا دنیا داری نہیں ہے، یہ عین دین داری ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دل میں کوئی تکبر نہ ہو اگر یہ نعمت زیادہ اچھی یا زیادہ سہولت سے ملی ہوئی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے رب کو نہ بھولو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، پہلے کہا سوار ہو، پھر فرمایا جب سوار ہو چکو تو خاص طور پر سوار ہو کر نعمت یاد کرو۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ سکو ان پہ سوار ہو کے اس حاجت کو، اپنی منزل کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں تم ان پہ سوار ہو کے پہنچ سکو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پہ، جہازوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو اللہ کی کون سی آیات کا تم انکار کرو گے؟ کس آیت یا کس نشانی کو نہیں مانو گے کہ دیکھو تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے۔ اگر ان جانوروں کی جگہ کچھ انسان ہماری ضرورت خدمت کے لیے بنائے جاتے ہو تو ہاتھ ہی نہ آتے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے بے زبان جانور، بے زبان کیوں کہ ہم ان کو پکڑ کے ذبح کریں، بےچارے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم ان پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں تو چل پڑتے ہیں سر جھکا کے۔ کسی انسان پہ ذرا چڑھیں آپ کہ وہ آپ کو لے چلے کہیں، کس طرح آپ گھوڑے پہ، گدھے پہ اور جانوروں کے اوپر کتنا کتنا بوجھ لاتے ہیں، وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، ناراض بھی نہیں ہوتے، کھانے کو دے یا نہ دے ڈنڈے کے زور پہ آپ کام لیتے ہیں، مار مار کے چابکے ان کو چلاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں بےچارے آگے سے، کوئی چیخ چلا کے شور نہیں مچاتے جس طرح اے انسان تم مچاتے ہو کہ ذرا کوئی چیز یا کام یا مقصد تمہاری ضرورت کے مطابق نہ ہو تو پھر دیکھو تم کیا حال کرتے ہو، ذرا کھانا لیٹ ہو جائے، ذرا سونے میں خلل آ جائے، چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہ ہو، پھر تمہارے مزاج کیسے برہم ہوتے ہیں۔ لیکن ان جانوروں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو؟ ان سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے، ان کا دودھ پیتے، ان کا گوشت کھاتے ہو، جو مرغوب ترین غذائیں ہیں تمہارے لیے، ان پہ سواریاں کرتے ہو، اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ اللہ نے ان کی ساخت، ان کی فطرت، ان کی میک تمہاری ضرورت کے عین مطابق بنائی، ان کو اتنا سٹیمنا دیا، اتنی طاقت دی کہ وہ تمہارے بوجھ اٹھائیں اور تمہارے لیے وہ ساری چیزیں فراہم کریں جو تمہیں ضرورت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ مویشی جانور بلکہ کشتیاں بھی جن پہ تم سوار ہوتے ہو۔ اس زمین پر 3 حصے پھیلا ہوا پانی، اگر اس پہ سواری کا کوئی ذریعہ نہ بنایا جاتا تو تم تو کٹے ہی رہتے ایک دوسرے سے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ یہ کس کی نعمتیں ہیں؟ یہ کس کی نشانیاں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں؟ ان سب کو دیکھ کر پھر بھی انکار کرو گے؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہر کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ،
تم پہنچنے والے نہ تھے اس تک الا بشق الانفس، مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ. یعنی اگر تمہیں پیدل وہاں تک جانا پڑتا اپنے سامان اٹھا کے تو تمہارے لیے بہت مشقت ہوتی. اور آپ جانتے ہیں کہ پہیے کی ایجاد سے پہلے سواری کا واحد ذریعہ یہ جانور ہی تھے، اور اب بھی پہیے کی ایجاد کے باوجود ان جانوروں کی اس خدمت میں کچھ کمی نہیں ہوئی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں یہ مویشی موجود ہوں جیسے اونٹ اور بیل وغیرہ اور ان سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو. اور خصوصاً یہ بات جو کی گئی کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہروں تک جہاں تم مشقت اٹھائے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو یہ اشارہ ہے انعام کی طرف، اونٹ اور بیل کی طرف. حالانکہ اس سواری کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے عام طور پر گدھا اور گھوڑا بھی استعمال کیا جاتا ہے. ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن ان سے پہلے ہی انعام کے بوجھ اٹھانے کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ تو ایک عام اندازے کے مطابق گدھا 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے. 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے. ایک بوری میں سمجھے 2.5 من غلہ ہوتا ہے. گھوڑے اور خچر 3 بوریاں اٹھا سکتے ہیں یعنی 7.5 من، جبکہ اونٹ 4 بوریاں اٹھا سکتا ہے. کتنے من؟ 10 من. آج بھی اونٹوں کے ذریعے ایسے علاقوں میں آمد و رفت کا ذریعہ آسان ہے بنسبت وہاں کسی جیپ کے چلنے کے یا کسی ٹرک کے چلنے کے. اگرچہ وہ بھی اب شروع ہو گئے ہیں سڑکوں کے بننے کی وجہ سے، لیکن جہاں سڑکیں نہیں ہوتی اور ریتلے میدانوں سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے تو جو کام اونٹ کرتے ہیں وہ کوئی اور جانور نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ایسے شہروں الا بلدن، ایسے شہروں تک جن تک تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. تو پھر خصوصی طور پر کچھ ایسے علاقوں کا ذکر ہے یہاں پر جہاں شاید قیامت تک انسان ایسے مویشیوں کا محتاج رہے گا اپنے سامان اٹھانے اور سواری کرنے میں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے جس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا. ورنہ اگر یہ سب کچھ تمہیں خود کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی. والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ کیوں پیدا کیے؟ لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو. وزینہ، اور زینت بھی ہے ان میں، خوبصورتی کا سامان بھی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے لیے سواری کے جانور پیدا کیے ہیں، اور یہاں ان کے کھانے کا ذکر نہیں. اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے، خچر اور گدھا جو ہے وہ حرام ہے کھانا. تو گھوڑے کو مویشیوں میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ سواری کے جانوروں میں اس کا ذکر کیا گیا. یعنی ایک صحیح حدیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے. اذن فی لحوم الخیل، یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا بھی اور کھایا بھی، اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا. یعنی ایک طرح سے اس میں رخصت ہے، اجازت ہے. لیکن اسے خوراک کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے یا عام طور پر اس کا رواج کیوں نہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض علماء میں اس بارے میں اختلاف بھی ہوا ہے. شاید جن تک یہ صحیح حدیث نہیں پہنچی ہوگی ان کی رائے دوسری ہوگی. کیسے؟ کیونکہ گدھے کو آپ نے حرام قرار دیا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے گھوڑے کی بھی حرمت کی بات کی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گھوڑا ہمیشہ اتنا قیمتی رہا ہے کہ وہ غذا کے طور پر استعمال کرنا ایک مشکل کام ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیل اور بغال اور حمیر کی بات جہاں ہے، یہاں سواری کے علاوہ زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے. فوجیں جب گھوڑے پر سوار ہو کر خاص طور پہ جاتی ہیں، نکلتی ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان سواریوں کے علاوہ، یعنی ان قدرتی سواریوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. زمین کے اندر، سمندر میں، بے آب صحراؤں میں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کرتے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس سے مراد عام مخلوق ہو سکتی ہے کہ جن کی اسپیشیز اور جن کے
بارے میں ابھی تک بھی انسان پوری طرح واقف نہیں ہو سکا. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انسان نے خشکی کے جانوروں کا احاطہ کر لیا ہے، تو بھی سمندر کے اندر کی تہوں میں کیا کچھ مخلوق بستی ہے، ابھی تک انسان اس سے بے خبر ہے، لا علم ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. یعنی اسی کانٹیکسٹ میں، خیل، بغال اور حمیر کے کانٹیکسٹ میں، یعنی سواری کے لیے وہ کچھ پیدا ہوگا جو ابھی تمہارے علم میں نہیں. اور ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ آیت ریلیونٹ ہے کہ مثلا 100-200 سال پہلے اگر صرف ریل اور دوسرے پہیے کی قسموں کی سواریاں تھیں، اب اس کی نوعیت بدل چکی. فاسٹ ٹرینز کے علاوہ جہاز اور دیگر چیزیں جو ہیں روز بروز ایجاد ہو رہی ہیں. ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، یہ تو انسان نے بنائی ہے. تو انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی بنا پر انسان نے ان تمام چیزوں کو بس استعمال کیا ہے. ساری سائنس قدیم سے لے کر جدید زمانے تک سب لوگ مل کر بھی نہ لوہا بنا سکتے ہیں اور نہ پانی بنا سکتے ہیں، نہ ہوا تیار کر سکتے ہیں. اگر ان چیزوں کو ملا کر کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کی نسبت بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی، کیونکہ اس کے دیے ہوئے میں سے ہی سب کچھ بن رہا ہے. مثلا ایک انسان کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے یہ میری کتاب ہے، حالانکہ اس میں جو بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ عقل جو اللہ کی دی ہوئی. یا ایک پینٹنگ بناتا ہے تو کہتا ہے یہ میری پینٹنگ ہے، حالانکہ اس میں برش، کینوس، کلر سب کچھ اس کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ کی تخلیق کو استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ پیدا کرے گا آئندہ سالوں میں، آئندہ زمانے میں، کہ جس کو تم ابھی نہیں جانتے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا دین جو ہے وہ کتنا ایڈوانسڈ اور کتنا ماڈرن ہے کہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. وہ صرف ماضی کی بات نہیں کرتا جیسے کہ لوگوں کا خیال ہے اساطیر الاولین. وہ صرف حال کی بات نہیں کرتا، وہ آئندہ کی بات بھی کرتا ہے. یہ دین ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں. یہ ہے قرآن کا حکمت کا انداز کہ جہاں گھوڑوں اور خچروں کی بات کی گئی، سواری کی بات کی گئی، وہاں ساتھ ہی راستے کی بات بھی کی گئی، کیونکہ سواری کی بات میں راستہ بھی ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے. قرآن کا انداز آپ دیکھیں، پہلے مختلف طرح کی مثالیں دی گئیں، پھر اس کے بعد سواری کی بات، سواری سے سواری والے جانوروں کی بات، اور پھر اس سے راستوں کی بات، کیونکہ سواری کے ساتھ ہی راستے کا تصور انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، وہ رب جس نے تمہاری جسمانی ضروریات کو طرح طرح کی نعمتوں سے پورا کیا، کیا وہ تمہاری ہدایت کا سامان نہ کرے گا؟ اس نے تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ بھی سجھایا. جیسے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے ایک خاص سڑک ہوتی ہے، اسی طرح ہر منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ مختلف ہوتا ہے، اور جانے کے لیے سواری بھی مطلوب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے اور اس کے اسباب اور ذرائع بھی بتائیں، یعنی ہدایت بھی دی، پیغمبر بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی، جن کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں پر سیدھے راستے کا ذکر قصد السبیل کے الفاظ میں کیا گیا ہے. قصد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معتدل، سیدھا اور اعتدال والا راستہ مراد ہے. حق کا راستہ مراد ہے جو اللہ ہی کی طرف جاتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ، سڑک کے ساتھ ساتھ پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، کچی سڑکیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں جن میں پڑھ کر انسان منزل تک پہنچنے کی بجائے راستہ بند کر لیتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سیدھے راستے کو اعتدال کے راستے سے تشبیہ دی گئی ہے. دوسری جگہوں پر اس کو ھذا صراط علیہ مستقیم اور ان ربی علی صراط مستقیم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی بھی نہ بھٹکتا، کوئی بھی پیچھے نہ رہتا. لیکن ایسا کرنا جبر تھا، اور جبر ظلم ہوتا ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں ہدایت دے دیتا، لیکن وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا.
اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس تک پہنچو، اور طرح طرح کی نشانیاں کائنات میں پھیلا دیں کہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو، خالق کو پہچانو۔ اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم ہر روز گھر سے نکلتے ہیں، ہر روز یہاں سے نکلتے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں، کیا ہمارا سال سے زیادہ بھر سواریوں پہ بیٹھنا اسی طریقے پر تھا؟ کیا ہم نے کہیں بھی آنے جانے کے لیے جب سواری استعمال کی تو اپنے رب کو یاد کیا، اس آیت پر عمل کیا؟ ایک مسلمان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں واقعی دین کی صحیح تعلیم ہو تو ہمارا سفر روزانہ کا سفر، روٹین کا سفر عبادت بن جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَتَقُولُوا، اور تم کہو، امر کا صیغہ ہے، وَتَقُولُوا، تم کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ خاص جملہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم اس کو مسخر کرنے والے نہ تھے، ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم اسے قابو میں کرتے۔ اس وقت اپنی طاقت، اپنی لیاقت، اپنی قابلیت اور اپنے مال و دولت کا غرور مت کرو کہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے یہ سواریاں خرید رکھی۔ نہیں، اللہ کی نعمت یاد کر کے تواضع اختیار کرو۔ وما کننا لہ مقرنین، ہمارے بس میں نہ تھا، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو رب کا احسان ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، گھر سے نکلتے وقت انسان کو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں پھر پلٹ سکوں یا نہ، خصوصاً جب لمبے سفر پہ جا رہا ہو۔ روٹین کے سفر میں اتنا نہیں خیال آتا، لیکن لمبے سفر پر جاتے ہوئے ضرور خیال آتا ہے۔ جو رخصت کر رہے تھے ان کو بھی خیال آتا ہے، جو جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی آتا ہے۔ تو اس وقت صرف واپس اس دنیا کے گھر آنے کی بات ہی مت سوچو، بلکہ یہ بھی سوچو کہ ہم نے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ آخرت کے گھر کی یاد بھی، اصل گھر کو بھی یاد رکھو، اس کے لیے بھی ایک سواری چاہیے، اس کے لیے بھی سفر کرنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سفر کیا کرتے تھے، اور یہ سب میں اس لیے بتانے لگی ہوں کہ آپ آج سے اس پہ عمل شروع کریں۔ اس میں سے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ کرتے بھی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سی باتیں آپ کو پتہ نہیں بھی ہیں، کیونکہ میں نے بے شمار سفر کیا اور ہر سفر میں محنت کوشش سے نئی نئی چیزیں ڈھونڈتی تھی۔ اچھا سفر پہ جا رہی ہوں، کوئی اور چیز، کوئی اور چیز، اور کیا اور کیا۔ تو اب یہ مختلف اوقات کا جمع شدہ آپ کے سامنے ہے، ایک دن میں اس کو پلے باندھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ سفر کا مقصد سامنے رکھیں کہ کیوں کر رہے ہیں، کیا اللہ کی رضا کا سفر ہے یا نافرمانی کا، اطاعت میں سفر ہے یا گناہ میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے مسافر کو اس کے کھانے پینے سونے سے روک دیتا ہے، یعنی تمہاری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنا مقصود پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے، یعنی بلا وجہ سفر نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کے تحت ہی سفر ہونا چاہیے، یعنی سفر با مقصد ہونا چاہیے، مقصد پورا کرنے کے بعد فوراً گھر لوٹنا چاہیے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لی جائے۔ استخارے کی دعا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں، اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ الہی، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے
میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لیے، پھر مجھے بھی برکت عطا کر، اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو دور کر دیجئے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے، اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ روانہ ہوتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ کسی کا کوئی حق یا امانت دینی ہو تو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ سفر زیادہ لمبا ہو یا زیادہ عرصے کے لیے ہو تو وصیت بھی کر دینی چاہیے۔ روانگی سے قبل اہل و عیال کا خرچ مہیا کر کے جانا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کر کے نکلنا چاہیے۔ پھر اسی طرح تنہا سفر سے پرہیز کریں، یعنی بالکل آل الون نہیں نکلیں، اور گروپ کی شکل میں نکلیں، کم از کم 2 لوگ ہوں، اور ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں، یعنی جب بھی گروپ ہو تو ایک شخص میر کارواں ہو جو سارے امور کا ذمہ دار ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رخصت کرتے وقت دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کریں، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مقبول ہیں جن کی قبولیت میں شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی اپنی اولاد کے خلاف دعا یعنی بد دعا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے لیے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا اے میرے پیارے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو، کہ آپ نے مجھے کہا کہ دعا کرنا میرے لیے۔ پھر اسی طرح سفر میں اپنی ضرورت کی اشیاء ساتھ رکھنی چاہیے کہ پریشانی نہ ہو اور سوال سے بھی بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کے دن پسند فرماتے، پھر دن کے ابتدائی حصے میں نکلنا زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ پھر سفر کے دوران اپنے ہم سفروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ سفر میں قریب قریب رہنا چاہیے، یعنی اگر اکٹھے نکلے ہیں تو یہ نہیں کہ کہیں بھاگ جائے دوسرا کہیں اور چلا جائے اور سب کو اکٹھے کرتے کرتے ہی شام ہو جائے۔ حضرت ثعلبہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پہ اترتے تو پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ جس منزل پہ اترتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے۔ دوران سفر قرآن پاک اور دیگر اچھی کتب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، پھر سفر میں بوریت نہیں ہوتی۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنا وقت گزارنے کے لیے اچھی مشغولیت اختیار کریں گے اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو گھر والوں کو ایک دعا سکھا دیں جو وہ آپ کے لیے پڑھا کرے، اگر کوئی پیچھے آپ کے ہو رخصت کرتے وقت۔ وہ دعا کیا ہے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرے دین اور تیری امانت اور تیرے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مثلاً آپ بچوں کو اسکول کے لیے بھیج رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن یاد کرنی پڑے گی نا۔ اور بچے بھی ماں باپ کو سلام کر کے نکلیں گے تو دعا لیں گے نا، اور ماں باپ بھی سو کے اٹھیں گے اور انہیں رخصت کریں گے تو دعا دیں گے نا۔ نیکی کمانا آسان تھوڑی ہے، غفلت کی نیندیں سوئیں اور عبادت ہو جائے خود ہی خود، یہ نہیں ہوتا۔ تو گھر والے مسافر کو دعا دیں استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اگر توفیق ہو تو ایک دعا اور پڑھ لیں، زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت۔ اللہ تقوی کو تیرا زاد راہ بنائے، تیرے گناہ بخش دے، اور تو کہیں بھی ہو تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ اور اگر توفیق ہو تو ایک اور بھی پڑھ لیں، زودک اللہ التقوی ووجہک فی الخیر وکفاک الہم۔ اللہ تقوی کو تیرا زاد راہ بنائے، بھلائی کی طرف تیرا رخ کرے اور تجھے فکروں سے بچائے۔ مسافر کے روانہ ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کریں، یعنی چلا گیا اب بعد میں بھی دعا کریں، اللہم اطوی لہ البعد وہون علیہ السفر۔ اے اللہ اس کے لیے مسافت کی دوری گھٹا دے، یعنی سفر چھوٹا کر دے اور اس پر سفر آسان کر دے۔ اب جانے والا یا روانہ ہونے والا یا رخصت ہونے والا بھی گھر والوں کو دعا دے
کیا؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں سلامت رہتی ہیں. مثلا آپ خود گھر سے نکل رہے ہیں، پیچھے بچے ہیں اور لوگ ہیں گھر میں، تو ان سب کے لیے کیا دعا ہوگی؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک انسانوں میں سے آپ کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل سپردگی اللہ ہی کی ہے، جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں سلامت رہتی ہیں. اب گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شروع اللہ کے نام سے، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اس کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کیا جاؤں یا بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، یا میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے، یا میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے. سوار ہونے کے وقت، سواری پہ قدم رکھتے ہوئے، مثلا آپ بس پہ چڑھ رہے ہیں، پہلا قدم آپ نے اس کی پہلی سیڑھی پہ رکھا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. سیٹ پہ بیٹھ گئے، الحمدللہ 3 بار، پھر 3 بار اللہ اکبر، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. پاک ہے تو اے اللہ، یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، پس مجھے بخش دے، کیونکہ بے شک تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، اور پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد آپ ہنس دیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آتی ہے. وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. پھر سفر شروع کرتے وقت گاڑی چل پڑی. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ، بے شک ہم آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں سوال کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے اس سفر کو آسان بنا دے، اس کے فاصلوں کو کم کر دے. اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں. اے اللہ، بے شک میں اس سفر کی مشقت سے، تکلیف دہ مناظر سے اور اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی جب میں واپس جاؤں تو سب خیر ہو، پیچھے جس کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں سب بحفاظت رہے. اسی طرح اگر آپ بحری جہاز یا کشتی پہ سوار ہوں تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا بہت مہربان ہے. اور مسند ابی اعلی میں آتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی. ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. پھر دوران سفر بلندی پہ چڑھتے ہوئے، جیسے کسی برج پہ چڑھ رہا ہے یہ گاڑی یا جہاز اوپر کو جا رہا ہے،
تو اللہ اکبر. بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ. ناپسندیدہ چیز پیش آنے پر، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، یا آپ کی گاڑی کو زور کا جھٹکا لگتا ہے، یا اچانک کوئی چیز آگے سے گزر جاتی ہے اور آپ تھرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو اس وقت کچھ پڑھتے ہوتے ہیں. مسنون ہے الحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف ہے. باقی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت کو فالو کرنا بہرحال ایک اور چیز ہے، اس کا اپنا ایک اجر ہے، اس کی حکمت ہے. پھر اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، جیسے بعض اوقات یہاں سے آپ جاتے ہیں نا تو موڑ مڑتے ہیں تو بےچارے وہ ہاتھ کٹے ہوئے لوگ یا پریشان حال یا بیمار لوگ راستے میں بیٹھے، فقیر یا کوئی اور نظر آتے ہیں. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور فضیلت عطا فرمائی ہے مجھے بہت سوں پر اپنی مخلوق میں سے فضیلت عطا فرمانا. پھر بعض اوقات خوش کن چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ اور الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سفر میں پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد الکور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی صعوبت اور تکلیف سے. بعض اوقات آپ تھکنے لگتے ہیں نا، تنگ آنے لگتے ہیں، اس وقت یہ پڑھ لیں. بری حالت میں واپسی سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بد دعا سے اور اہل اور مال میں برا منظر دیکھنے سے. اگر سواری پھسل جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ خدا نہ خاصہ بعض اوقات وہ گاڑی گھسیٹ سی لگاتی ہے یا سلپ ہو جاتی ہے، بسم اللہ. اچھا، اب اگر آپ اپنے شہر سے باہر ہیں، کہیں اور سفر کی حالت میں ہیں، تو اس وقت صبح کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک خاص دعا ہے، سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار. سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو. اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر سفر میں شام کی دعا، یعنی یہ تو صبح کی تھی، اب ایک شام کی بھی ہے. یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما فیک وشر ما خلق فیک وشر ما یدب علیک واعوذ باللہ من اسد واسود ومن الحیۃ والعقرب ومن شر ساکن البلد ومن والد وما ولد. اے زمین میرا اور تیرا آقا اللہ ہے، میں تیرے ظاہری اور باطنی شر سے، تیرے اندر اور باہر رہنے والی مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، شیر سے اور ہر چھوٹے بڑے سانپ سے، بچھو سے اور زمین کے رہنے والے بڑے چھوٹے کے شر سے خدا کی پناہ. کیونکہ سفر میں عام طور پہ انسان کو طرح طرح کے خوف اور توہمات اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. نیند نہیں آتی کیونکہ جگہ بدلتی، تو پھر انسان کہتا ہے یہاں کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہوں یا کوئی آ نہ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے. توہمات آتے ہیں نا دل میں، ان سب سے بچنے کے لیے. پھر کسی جگہ ٹھہرنے پر یا منزل پہ پہنچ کر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں. پھر ایک اور دعا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پہ داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال اور اپنے پاس سے مجھے مددگار عطا فرما. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی، تمام مخلوق کی شرارتوں سے. یعنی ایک تو آپ صبح شام یہ دعا پڑھتے ہیں نا، لیکن جب آپ کسی نئی جگہ پر جائیں تو اس وقت بھی کسی نئے شہر میں کسی نئی جگہ پر، مثلاً آپ کسی کام سے کسی خاص دفتر میں گئے ہیں، آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی وہ 10ویں فلور پہ دفتر ہے.
تو آپ کو ایک ہال ساتھ ہے، اچھا میں وہاں جاؤں گی، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، بچ کے بھی واپس آؤں کہ نہ. تو ایسے توہمات میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پھر آپ اگر کہیں جا رہے ہیں اور منزل مقصود نظر آ جاتی ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ جیسے آپ کسی شہر میں انٹر ہونے لگے، وہ دور سے مینار نظر آ گئے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها. اے اللہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے زیر سایہ ہے، اور رب ساتوں زمینوں کا اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، رب شیطانوں کا اور جنہوں نے بہکایا، یعنی جن شیطانوں نے بہکایا، اور رب ہواؤں کا اور جس نے ان کو منتشر کیا. ہم تجھ سے جو اس بستی میں بھلائی ہے اور اس کے باشندوں میں بھلائی ہے طلب کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ اندر داخل ہو گئے. یہ تو اس وقت پڑھیں گے جب ابھی داخل نہیں ہوئے، دور سے نظر آئی. اب اندر آ گئے، اللہم بارک لنا فیہا اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہاں کے نیک لوگوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. پھر سفر سے واپسی پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، صرف اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی. اسی طرح ایک اور دعا، اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن. پلٹنا ہے اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رکھے. پھر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اے اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. اور اگر سفر میں آپ کو شاپنگ جانا ہو یا ویسے ہی بازار سے گزر کر آپ کا سفر ختم ہوتا ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر اسی طرح بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها صفقتا خاسرتا. اللہ کے نام سے، اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں مجھے کوئی گھاٹے کا سودا ہو. اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کو اتنی دعائیں پڑھنا ہو سفر میں، وہ بور ہو سکتا ہے؟ کتنی مشغولیت رہتی ہے، ہر قدم ہر سٹیپ پر دعائیں ہیں. اور اگر ان دعاؤں کے ساتھ آپ اپنا سفر کریں تو یوں لگتا ہے واقعی کوئی کام کر کے گھر لوٹے ہیں، اگرچہ اور کچھ بھی نہ کیا ہو. بوجھل کر دیا آپ کو. چلیے آپشنل ہے، جو نیکی کمانا چاہے اس کو پتا تو ہونا چاہیے نا، علم تو ہونا چاہیے. جو نہ کمانا چاہے محض اپنی سستی کے مارے تو اس کی ذمہ داری بھی اس کے اپنے اوپر ہے. واپسی پر دن کے وقت اطلاع دے کر گھر لوٹنا چاہیے. حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری طویل ہو جائے، یعنی گھر سے دور زیادہ دن گزر جائیں، تو اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے. رات کو آنے سے کیوں منع کیا؟ ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی اور اچانک آنے سے ان کو پریشانی بھی ہوگی،
کیونکہ رات کو اچانک کون آتا ہے؟ اچھے لوگ نہیں آتے نا. سفر سے لوٹنے والے کا استقبال کرنا چاہیے اور ضرورت اور موقع کے مطابق مصافحہ یا معانقہ کرنا چاہیے. معانقہ گلے ملنا. اسی طرح آپ روزانہ کا جو سفر کرتے ہیں اس کو بھی مفید بنا سکتے ہیں. مثلا اگر آپ اپنی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسی گاڑی پر جس میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور اس میں آپ کوئی چیز تلاوت وغیرہ لگوا سکتے ہیں تو وہ لگوا دیجئے. یا اسی طرح کوئی اور علمی یا معلوماتی چیز بھی لگوا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر پبلک ٹرانسپورٹ پر آپ آتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ساتھی خواتین کو کوئی اچھی بات دے سکتے ہیں لکھی ہوئی. جیسے پہلے بھی کہا تھا چھوٹے چھوٹے کارڈ کے اوپر کوئی دعا یا کوئی ایسی چیز اپنے ہاتھ سے لکھیں, کوئی آیت اور اس کا ترجمہ, کوئی اچھی سی بات. سب سے پہلے یہ کہ اس کو سلام, اس کے لیے جگہ بنانا, اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اسی طرح کوئی بزرگ ہو تو راستے میں اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا, اپنا لیسن ریوائز کرنا, کوئی اچھی کتاب پڑھنا, تاکہ آپ کے اچھے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں. اسی طرح اگر آپ 2 لوگ اکٹھے آتے ہیں, یعنی آپ 2 اسٹوڈنٹ اکٹھے آتے ہیں, تو کیا کریں, آپس میں اچھے انداز میں کسی ہلکے علمی موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں, شکوے شکایات یا غیبت یا گھروں کے مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کی بجائے. لیکن اونچی آواز میں ہنسنا یا کہکے لگانا یا کوئی بھی اس قسم کی اوچھی حرکت کرنا جو شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا, وہ درست نہیں. بہت باوقار انداز میں سفر کریں. آپ کا راستے میں کھڑے ہونا, آپ کا چلنا, آپ کا چیزوں کو اٹھانا رکھنا, آپ کی نگاہیں, آپ کا سب کچھ لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک خاص لباس میں ہوتے ہیں, لوگوں کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں, اجنبی لوگوں کی بھی اور اپنوں کی تو اور زیادہ. مثلاً اگر آپ کسی اسکارف والی خاتون کو جاتے دیکھتے ہیں تو دیر تک دیکھتے رہتے ہیں, پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر اگر اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس طرح چل رہے ہیں سڑک. مثلاً میں اگر دیکھوں راستے میں کسی کو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات کہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے تھا. یعنی جب ہم چلتے ہیں بعض اوقات ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, اور ٹھیک ہے راستہ مثلا سڑک پار کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے دائیں بائیں, یا گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس وقت تو دیکھیں گے, لیکن ہر وقت کچھ ڈھونڈتے ہوئے نظر نہ آئے یا کچھ دیکھتے ہوئے نظر نہ آئے. پھر اسی طرح آپ کے سفر میں اگر کچھ راستہ پیدل ہو, جیسے کسی بس سٹاپ سے اتر کے گھر جانا یا بس سٹاپ تک جانا, تو اس میں خاص طور پر آپ بہت محتاط رہیں کہ کتابیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں, آپ نے حجاب بھی پہنا ہو, یہ نہیں ہوا سے اڑ کے کہیں جا رہا ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں. پھر اسی طرح خاص طور پر سڑک کراس کرتے ہوئے بہت احتیاط برتیں کہ دوسرے لوگ برہم ہو کے نہ گزریں کہ آپ نے راستہ بلاک کر دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ راستے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ خیرات کیا کریں. بعض اوقات گھر میں کچھ کھانے کی چھوٹی موٹی چیز فالتو رہ جاتی, فالتو سے مراد یہ کہ ہم نے کھا لیا, اب ضرورت نہیں, خواہ بچا بچا کے فریج میں رکھیں گے, خراب کریں گے, پھینکیں گے, تو ان چیزوں کو آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں. مثلا بریڈ بچ گئی ہے, کچھ سینڈوچ سا بنا کے ساتھ رکھ لیں, جیسے اپنے لیے لاتے ہیں اگر راستے میں ایک کسی کو دے دیں, کسی ضرورت مند کو, مسکین کو, کسی اور کو آفر کر دیں. پھر اسی طرح کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں جو آپ خود کھاتے ہیں تھوڑی سی بچا کے رکھ لیں. راستے میں کسی کو جیسے گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا کوئی اور مانگنے والے بے شمار آتے ہیں تو ان کو بجائے پیسے دینے کے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں غیر مردوں سے, حرام چیزوں سے, بڑے بڑے سائن بورڈ سے جہاں فحش تصویریں لگی ہوئی ہیں جس نے شہر کو ڈھانپ لیا ہے, یا فحش مناظر, ایسی چیزیں جو راستوں میں سیل ہو رہی ہیں جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں, ان سب چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کے معتدل چال سے چلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ ہی کے علاقے سے مثلاً آپ گاڑی پہ آتے ہیں, آپ کی کوئی اور بہن کسی اور ٹرانسپورٹ پہ آ رہی ہے, مصیبت میں ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے پیدل چلتی بھی, تو اگر جان پہچان ہے تو اس کو آپ لفٹ بھی دے سکتے ہیں, ڈراپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے کسی کی مدد کرنا. پھر اسی طرح کچھ تسبیحات کا معمول بنا لیں, کچھ اپنے لیے عادت ڈال لیں جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو. اس میں کسی چیز کی میں آپ کو پابند اس لیے نہیں کروں گی, آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا پابند کر لیں عادت کے طور پر, کیونکہ دین میں اپنی طرف سے کسی کو کسی چیز کا پابند کرنا جو ہے وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے. آپ اپنے تسبیحات میں سے سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, جو بھی آپ چاہیں جانے یا آنے کے وقت اس کو مقرر کر لیں. اسی طرح اگر آپ گاڑی خود چلا رہے ہیں تو پلیز سگنل نہیں توڑیں, اور
الٹے رستوں سے نہ آئیں، کسی کے لیے باعث مصیبت نہ بنے، راستے میں مقابلے نہ شروع کر دیں کہ اوورٹیک کرنے کے، کہ اس نے مجھے پیچھے کیا تو میں تو اب اس کو چھوڑوں گی نہیں، آگے ہی نکل کے دکھاؤں گی. اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آس پاس کی گاڑی میں جب دیکھتے ہیں کوئی حجاب والی چلا رہی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے تو پھر وہ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ اب ان سے کون سی غلطی ہوتی ہے جسے ہم کسی مجلس میں کوٹ کریں کہ ہم نے دیکھے ہوئے حجاب والے. کیونکہ ہم سب سڑک پر دین کے نمائندوں کی حیثیت سے چلتے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اگر ہم بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ایسی گپ شپ میں لگ جائیں اپنی ساتھیوں کے ساتھ یا ایسی کوئی حرکت کریں کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیزار ہو جائیں یا انہیں تکلیف ہو. پھر اسی طرح راستے میں غور و فکر بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے مناظر ہیں جن کو دیکھنا محض آنکھوں کا گناہ ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں گاڑی میں. میں عموماً اسی طرح کرتی ہوں، بیٹھتے ہی آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور قرآن سنتی رہتی ہوں، اور جب یہاں آتی ہوں تو اس وقت عموماً کھولتی ہوں آنکھیں. بہت پرسکون سفر گزرتا ہے کیونکہ اتنی کوفتیں ہوتی ہیں مختلف غلط کام دیکھ کر کہ پھر پڑھانے کے لیے مزاج خراب ہو جاتا ہے، طبیعت اندر سے برہم ہونے لگتی ہے نا بعض اوقات. لیکن آپ مجھے نہیں فالو کریں، آپ اپنے طریقے کو دیکھیں، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی اپنی نگاہ عبرت رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ کسی کو نگاہ عبرت میسر آ جائے. اسی طرح لفٹ کا استعمال، بعض اوقات لفٹ میں ہم داخل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے انتظار میں وقت ضائع کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات داخل ہوتے ہیں تو رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بات کی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم داخل ہوتے کیوں نہیں چپک جاتے دیوار کے ساتھ، کیوں نہیں پیچھے آتے. ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی آنا پڑے، اور اگر کوئی اور نہیں بھی آ رہا تو بیچ میں کھڑے ہونے کی بجائے ایک طرف کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے. یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اور لوگ آنے والے ہیں لیکن ہم ان کو جگہ نہیں دیتے، ہم خود نہیں سمٹتے، ان کے لیے جگہ نہیں بناتے، جہاں پاؤں رکھا وہیں کھڑے ہو گئے. بعض اوقات دوسروں کو دھکیل رہے ہوتے ہیں بھی پیچھے ہو جاؤ اور جگہ بناؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لفٹ میں جگہ ہوتی ہے، لفٹ والا روک کے کھڑا ہے کہ آپ آ جائیں اور آپ آ نہیں رہے. بعض اوقات آپ دکان پہ مشغول ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں اچھا میں آ رہی ہوں، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے. تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی اور کام کرنا ہے تو اپنے انتظار میں دوسروں کو روک کے نہ رکھیں. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے سفر کا آغاز دروازے سے باہر نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص جب تک خود نہیں غور کرے گا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود اپنی اپنی ذمہ داری نہ لیں. تو یہ بے حد ضروری ہے، اسی سے اخلاق اور دین بنتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دراصل دین ہے. اسی لیے فرمایا ثم تذکروا نعمت ربکم. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس نعمت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں یاد کرو اس نعمت کو، لیکن ہم واقعی نہیں یاد کرتے، نعمت نہیں سمجھتے، اور اسی لیے پھر ذکر بھی نہیں کرتے، اس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہتے، غفلت سے سفر کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.